ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ پی ڈی ایم کا جو پشاور میں جلسہ تھا اس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اس جلسے کے بارے میں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی لوگوں کی، اور لوگ توقع کر رہے تھے کہ لاکھوں کا مجمع ہوگا اور یہ بنیادی طور پر فوکل پوائنٹ ہوگا پی ڈی ایم کی موومنٹ کے لیے آگے بڑھنے کا۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ پی ڈی ایم کا پشاور کا جلسہ ویسا نہیں ہوا جیسا لوگوں کی توقع تھی، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جلسہ ویسا کیوں نہیں ہوا اور حکومت نے اس کو ناکام بنانے کے لیے کیا کیا سازشیں کی ہیں۔ وہی حکومت جو ہر وقت جمہوریت کا راگ الاپتی ہے، وہی حکومت جو کنٹینر پر چڑھ کر جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو حکومت کو گرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتی ہے، وہی عمران خان جو کہتے تھے کہ میں خود کنٹینر دوں گا، وہ اپوزیشن کے جلسوں سے کس قدر خوفزدہ ہیں اور کس طرح ان جلسوں کو ناکام کرنے کے لیے سازشیں بنا رہے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی تسلیم کرنی چاہیے اور کوئی حرج نہیں ہے اس بات کا کہ مولانا فضل الرحمان نے کچھ عرصہ پہلے پشاور میں جلسہ کیا تھا جو اس جلسے سے بہت بڑا تھا، اور لوگوں کی توقع تھی کہ جب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مسلم لیگ نون ملیں گی، پیپلز پارٹی ملے گی، اے این پی ملے گی، بلوچستان کی پارٹیاں ملیں گی، تو یہ جلسہ ایک فقید المثال جلسہ ہوگا اور اس میں لوگوں کی اتنی تعداد ہوگی کہ یہ بنیادی طور پر حکومت کو گرانے کے لیے پہلی ضرب ثابت ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب اس کے پیچھے سازشوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا کیا سازشیں ہوئی ہیں اور کس کس طریقے سے سرکاری مشینری کو استعمال کر کے اپوزیشن کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو جب پشاور کا جلسہ ہونا تھا اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ تمام رستے بند کر دیے گئے، اور یہ کسی پیشگی اطلاع سے نہیں ہوئے اور لوگ بے خبر تھے اس بات سے، تو لوگوں کے بے تحاشا قافلے آ رہے تھے جو پورے پاکستان سے اس جلسے میں شرکت کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ قافلے جلسہ گاہ تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ جلسہ وسطی پشاور میں تھا اور تمام سڑکیں اگر ارد گرد کی بند کر دی جائیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ رستوں میں پھنسے رہ جائیں گے اور ان کو رسائی حاصل نہیں ہوگی جلسہ گاہ تک۔ رنگ روڈ سے لے کر موٹر وے ٹول پلازا تک یہ سارا کا سارا رستہ بلاک تھا اور گاڑیوں سے بھرا ہوا تھا، جس پہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کی جماعتوں کے پرچم لگے ہوئے تھے۔ لوگ بڑے پرجوش تھے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور جلسہ ختم بھی ہو گیا اور انہیں وہاں پہنچنے نہیں دیا گیا۔ یہ صرف ایک رستے کا حال نہیں ہے، جلسہ گاہ میں جتنے بھی رستے آتے تھے، جتنے رستوں کی وہاں تک رسائی تھی، سب کا یہی حال ہوا ہے۔ تمام رستے بند کر دیے گئے اور لوگوں کو ایک جلسے میں شرکت سے منع کیا گیا زور زبردستی سے، اور یہ جمہوریت کی بنیاد کی خلاف ہے۔ دوسری بات جو اچانک کی گئی، جس کا پیشگی اعلان نہیں کیا گیا تھا، کہ جیسے ہی رستے بند کیے گئے ویسے ہی موبائل کے تمام تر کنیکشنز اور تمام تر سگنلز ختم کر دیے گئے، اور یہاں تک کہ جلسہ گاہ کے اندر مریم نواز کو اپنی دادی کے انتقال کا بہت دیر تک کے بعد پتہ چلا، اس لیے کہ کوئی سگنل وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ان کو پتہ کیسے چلا؟ ان کو ایسے پتہ چلا کہ چینلز کی جو ڈی ایس این جیز ہوتی ہیں وہ چونکہ سیٹلائٹ سے ڈائریکٹلی لنک ہوتی ہیں، کسی نے مریم اورنگزیب کو بتایا، مریم اورنگزیب ڈی ایس این جی پہ جا کے دیکھ کے آئیں کہ چینلز پر فوٹیج کیا چل رہی ہے، انہوں نے پرویز رشید کو بتایا، پرویز رشید نے مریم نواز کو بتایا۔ اس سے پہلے تک اطلاع پہنچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا اور مریم نواز کو اس بات کی اطلاع نہیں تھی۔ جیسے ہی انہیں اطلاع ملی اور انہوں نے بلاول سے درخواست کی، بلاول نے ان سے تعزیت کی اور اس کے بعد وہ سٹیج پر آئیں اور انہوں نے 1 منٹ کا خطاب کیا، جس میں وہ آبدیدہ بھی تھیں اور جس میں انہوں نے پشاور کے عوام سے معذرت بھی کی اور انہیں کہا کہ میں آپ سے خطاب کرنے کے لیے، آپ سے بات کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن جو ہے میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے، نواز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے مجھے جانا ہے۔ تو یہ جو سگنل بند کیے ہوئے تھے، اتنی زیادہ شدت کے ساتھ یہ کارروائی ہوئی کہ جلسہ گاہ میں
مریم نواز تک ان کی دادی کے انتقال کی خبر نہیں پہنچی۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ بہت سارے لوگ جو راستے میں تھے وہ راستے میں ہی رہ گئے، کوئی شخص رابطہ نہیں کر سکتا تھا کہ جلسہ اس وقت شروع ہو چکا ہے، اب آپ کو یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، اگر وہ راستہ بند ہے تو اس راستے سے آ جائیں، اس مقام پر رکاوٹیں کم ہیں، ایسی کوئی انفارمیشن لوگوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ لوگ بہت پریشانی کے عالم میں رستوں میں کھڑے رہے اور ان کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہوا۔ پھر سگنل سے صرف جلسے کا تعلق نہیں ہے، پشاور میں بے شمار لوگوں کا روزگار ہے، بے شمار لوگوں کی زندگی ہے، وہ سب تلپٹ کر دیا گیا، اور صرف اس لیے کہ ایک کامیاب جلسہ نہ ہو سکے۔ تیسری بات جس کی وجہ سے اس جلسے میں اتنے زیادہ لوگ موجود نہیں تھے، وہ افواہیں تھیں۔ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت افواہیں اڑائی گئیں کہ کرونا کی وجہ سے یہ جلسہ نہیں ہو رہا۔ پشاور میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے جلسے والے دن ہمیں فون کر کے پوچھا کہ کیا وہ جلسہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو کنفیوژن کریٹ کیا گیا، اور ہمیشہ کی روایت ہے کہ ایسے موقعوں پر کنفیوژن کریٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی ٹیلی ویژن پر پابندی کا، جلسے جلوس پر پابندی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے کرونا کی خبر ڈال دی جاتی ہے۔ اور دیکھیے یہی کرونا تھا کہ ابھی چند دن پہلے گلگت بلتستان میں پوری پی ٹی آئی نے کیمپین چلائی، اور اس کے باوجود بھی وہاں پہ کرونا کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو کرونا کا خطرہ لگتا ہے حکومت کو صرف مخالفین کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، اپنے جلسوں میں انہیں اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور بڑا واقعہ جو ہمیشہ سے اس طرح کے جلسوں میں ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو حکومت کے خوف کا عالم ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کارروائی کر رہی ہے۔ بہت سارے لیڈران کو، مقامی کارکنان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، خوف زدہ کیا گیا، کچھ کو نظر بند کر لیا گیا، کچھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو بنیادی طور پر کراؤڈ پل کر کے لاتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے، لوگوں کے لیے سواری کا انتظام کرتے تھے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے۔ یہ سیاسی کارکن ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو جب آپ ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے لوگ اس طرح نہیں جلسے میں شرکت کر سکیں گے، اور ان کو گرفتار کر کے، ڈرا کے، دھمکا کے ان کو بنیادی جمہوری حق سے محروم کیا گیا۔ اچھا، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا، اور جلسے میں بہت جو لوگوں کا جوش و خروش تھا اس کی کمی کی ایک بڑی وجہ مریم نواز کا خطاب نہ کرنا، اس لیے کہ آپ اس حقیقت کو تسلیم کر لیجئے کہ مریم نواز جب خطاب کرتی ہیں تو بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کی ہی نہیں، وہ تمام پی ڈی ایم کی سب سے بڑی کراؤڈ پلر ہے۔ پی ڈی ایم کے دو کراؤڈ پلر ہیں، ایک مریم نواز، دوسرا مولانا فضل الرحمان۔ تو مریم نواز کا خطاب لوگوں کو اکٹھا بھی کرتا ہے، لوگوں کو پرجوش بھی کرتا ہے، لوگوں کو مجتمع بھی کرتا ہے۔ تو جب یہ خبر ٹیلی ویژن پر چلنا شروع ہو گئی کہ ان کی دادی کا انتقال ہو گیا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب جلسے سے خطاب نہیں کر سکیں۔ یہ بھی بہت وجہ بنی کہ پی ڈی ایم کا جلسہ اتنا ناکام نہیں ہو سکا۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ عمران خان کی حکومت نے یہ کیا، پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت بھی وہاں پہ کام کر رہی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر کنٹینر کی ایک کیمپین سے یہ حکومت حاصل کی، اور اس وقت میڈیا ان کے ساتھ ایسا تھا کہ 24 گھنٹے ان کی کوریج ہوتی تھی، اور ہم نے خود دیکھا ہوا ہے کہ کنٹینر کے اوپر لوگ زیادہ ہوتے تھے اور نیچے لوگ کم ہوتے تھے۔ اس کے باوجود یہ جس جلسے جلوس احتجاج کے ذریعے حکومت میں آئے ہیں اور بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم اپوزیشن کو احتجاج سے نہیں روکیں گے، یہ اتنے خوف زدہ ہیں، اتنے پینکڈ ہیں کہ ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اپوزیشن کے جلسے ناکام بنا دیے جائیں۔ پی ڈی ایم کا نام ان کے لیے خوف کا سبب بن گیا ہے۔ مریم نواز کے خطاب سے ان کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، اور جس دن نواز شریف صاحب نے خطاب کرنا ہو اس دن تو میرے خیال میں یہ ریس
ریت میں سر دبا کر چھپ جاتے ہیں، اپنے جرائم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آگے آپ دیکھیے گا کہ جتنے جلسے آگے ہوں گے، لاہور میں بھی ہوگا، ملتان میں بھی ہوگا، اس میں حکومت کی طرف سے اسی طرح کی کوششیں کی جائیں گی، فسطائی حرکتیں کی جائیں گی، ظلم اور جبر کی روایت رکھی جائے گی، بنیادی جمہوری حقوق کو ملیہ میٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوششیں ہوئی ہیں تو یہ صرف ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہیں۔ عوام جب کسی کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر انہیں فیصلہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔